ہاں جی، اس میں ابھی وہ پچھلی جو میری ویڈیو تھی اس کے اندر تو ڈسٹرپشن آ گئی، بات نہیں جاری رکھ سکا میں۔ اچھا، وہ میرے بھائی، آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے لائیو میں نہیں آتا۔ ابھی آپ نے اس پہ کمنٹ کیے ہیں کہ آپ جب آپ نے سوال کا جواب نہیں دینا تو پھر لائیو کیوں آتے ہیں؟ میں یہ سوال، آپ کا سوال جو ان سے ہے اس کا جواب دینے کے لیے لائیو نہیں آتا۔ آپ کا سوال ہے جی عمران خان نے پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلوایا۔ بھائی میں نے مان لیا، لیکن میری بات یہ ہے کہ اس ایف اے ٹی ایف سے، اس کی وائٹ لسٹ سے آپ گرے لسٹ میں، گرے سے آپ بلیک لسٹ میں، مجھے ان سے کنسرن نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں پاکستان کا نقصان ہے۔ بھائی اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے، ایف اے ٹی ایف کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ اس کے اندر اگر آپ کلیئر ہیں، آپ وائٹ لسٹ میں ہیں، تو آپ کو قرضے ملتے رہیں گے، آپ کے ملک کے لیے فنڈنگ ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کے اوپر قرضہ زیادہ چڑھتا ہے، اسے پاکستان کا فائدہ کیا؟ آپ کا ملک زیادہ مقروض ہوتا ہے، اسے پاکستان کا فائدہ کیا؟ اس کی سادہ سی مثال لے لیتے ہیں کہ میرے جو ان سے احباب ہیں عمران خان کے چاہنے والے، مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب نے ایف اے ٹی ایف سے، گرے لسٹ سے پاکستان کو وائٹ لسٹ میں شامل کروایا، حالانکہ ان کی حکومت بھی نہیں ہے، میں پھر بھی تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے کر لیا۔ اب اس کے ہونے کے بعد کیا ہونا ہے؟ قرضہ ملنا ہے آسانی سے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں فائدہ کون سا ہے، ملک کا کون سا فائدہ ہے؟ ابھی اس پوسٹ کے اوپر میں نے جو ان سے ٹائٹل لکھا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر حق بات کرنی ہے تو حق بات کریں۔ اب اس میں مجھے غرض نہیں ہے نہ نواز شریف سے، نہ عمران خان سے، نہ کسی ادارے سے، نہ کسی ادارے کے سربراہ سے، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس سسٹم کے خلاف ہوں، میں ذاتی طور پہ اس کرپٹ سسٹم کے خلاف ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اور شاید کسی ایک پچھلی پوسٹ میں نے بتایا بھی تھا کہ گورنمنٹ سیکٹر کی جاب نہ کرنے کی وجہ، یا لوگوں کی تنقید بھی سنی، باتیں بھی سنی، مشکلات دیکھی بھی، دیکھ بھی رہا ہوں، سارے معاملات چل رہے ہیں، کہ مجھے لالچ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کروں۔ میرے بھائی جو بڑی تنقید کرتے ہیں، بڑی باتیں بناتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ صادق امین کے سپورٹر ہیں ہم، یا ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان کے معاملات جو ان سے ہیں، گورنمنٹ سیکٹر میں نوکری کرنے کے لیے لاکھوں روپے تک دینے کے لیے تیار ہیں آپ، تو آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں یا آپ منافق نہیں ہیں؟ میں الحمدللہ منافقت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو ان سی بات کرنی ہے وہی کرنی ہے۔ اچھا، اب اس سے ہٹ کے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں لائیو نہیں آتا، میں نے یہ کلیئر کرنا تھا، یہ کلیئر ہو گیا۔ اب واپس ایف اے ٹی ایف پہ آ گئے کہ اب اس سے آپ کو قرضے ملنے ہیں، آپ کے ملک کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں کوئی خوشی منانے والی بات نہیں ہے، یہ غم والی بات ہے۔ اب معاشی حالات کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ کس نے کام کرنا ہے؟ وہ اسٹیٹ نے کرنا ہے، حکومت نے کرنا ہے، حکومتی اداروں نے کام کرنا ہے۔ اب اگر آپ کی عقل میں کوئی بات نہیں بیٹھتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خرچے جو ان سے ہیں ان کو کم کریں گے، کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ آپ کی عیاشی ڈسٹرب ہوگی اس سے۔ اب اس کے لیے بہترین آپشن ہوتا ہے کہ آپ ہر بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، جس میں سے میجورٹی ایسی ہے جو کام نہ کرنے کی تنخواہ لے رہی ہے، کام کرنے کی رشوت لیتی ہے، میجورٹی وہ ہے۔ اب ان کی تنخواہ بڑھانے کا تو مقصد ہی کوئی نہ رہا، اگر آپ بڑھاتے بھی ہیں۔ اب اوپر جو ان سے اسکیل 17 سے اوپر جو ان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سیلریز الاؤنسز اسٹارٹ ہوتے ہیں 2.5-3 لاکھ سے اوپر۔ اب ایک مزدور جو ان سے، مزدور کو تو 15,000 بھی نہیں مل رہا، اور ایک بیوروکریٹ جو ان سے مطلب اوپر بیٹھ کے جو
اس چیز کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں اسٹیٹ کا وفادار ہوں. وہ اسٹیٹ کا وفادار نہیں، وہ حکومتوں کا وفادار ہوتا ہے. اس کی جو ان سی پسندیدہ جماعت ہے، اس کی حکومت آنی ہے، اس نے اس حکومت کے لیے کچھ بھی کرنا ہے، قانون کی دھجیاں بھی اڑانی ہیں اس نے، وہ سب کچھ وہ کرے گا، اور کرتے ہیں لوگ. ہمارے پاکستان میں تو یہ بڑی عام سی چیز ہے. پاکستان کا بیڑا غرق جہاں سے ہوتا ہے ہمارا یہ بیوروکریسی کے اندر جو ان سا سسٹم کرپٹ ہوا بھٹو صاحب کی مہربانی سے. کہ بھٹو صاحب نے وہ بندے وہاں پہ بٹھا دیے اداروں کے اندر کہ ان کی کرپشن کی داستانیں بڑی لمبی لمبی داستانیں ہیں. رہی صحیح کثر پھر باقی جو ان سی حکمران جماعتیں آئیں وہ نکالتے رہے، وہ اپنے معاملات جو ان سا لے کے چلتے رہے. انہوں نے بھی پھر وہی طریقہ کار اختیار کیا، اسی طریقہ کار کے اوپر کارآمد رہے اور اسی کے اوپر کام کرتے رہے. کہ اپنے جو ان سے بندے ہیں، اپنے بندے آپ لگا دیں، ٹھیک ہے، اور اپنے بندوں سے اپنے کام نکلوائیں، ان سے اپنے کام لیں، بس عوام جائے بھاڑ میں. ہمارا سسٹم دیکھیں آپ، ہمارا سسٹم جو ان سے ہے، جس سسٹم کے تحت اس ملک کو لے کے چلا جا رہا ہے، یہ سسٹم کے تحت اس ملک کے اندر آپ نہ تو امن کی بات کر سکتے ہیں. امن تو تبھی ہوگا نا جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، تبھی امن ہوگا. جب آپ بھوکے مر رہے ہیں، لالے پڑے ہوئے ہیں، عوام کو فاقے کرنے پہ مجبور کیا ہوا ہے آپ نے، تو امن والی بات بھی نہیں ہے. اور یہ جمہوریت والی بات تو ہے ہی نہیں ہے نا. جمہوریت میں تو اس طرح نہیں ہوتا. جمہوریت میں تو ساری عوام جو ان سی ہے اس کو ایک پیمانے پہ رکھا جاتا ہے، تقسیم نہیں کی جاتی. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے اندر ریاست کے اندر نہ جانے کتنی ریاستیں موجود ہیں. اب اس کی ایگزامپل، چھوٹی سی ایگزامپل میں دوں گا آپ کو. جو بھی مجھے سنتا ہے، جس نے مجھے سننا ہے، آپ جو ان سے شہر میں رہتے ہیں، اس شہر کے اندر لازمی ایک کینٹونمنٹ ہوگا، جسے کینٹ کہتے ہیں، کینٹ ایریا. کینٹونمنٹ بورڈز جو ان سے ہیں، یہ آپ کی ریاست میں ریاست ہی ہے. کہ ادھر ایک سویلین جو ان سے ہے، وہ اگر جاتا ہے تو اسے نہ جانے کتنی جگہ پہ تو اسے تلاشی دینی پڑتی ہے. اسے کتنی جگہ پہ تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ میں بھائی پاکستانی ہی ہوں اور میں نے فلاں صاحب سے ملنا ہے، فلاں جگہ پہ میں نے جانا ہے. نہ جانے کتنی جگہ پہ تو اسے یہ کرنا پڑتا ہے. آپ شہر میں ہیں، لاہور شہر کے اندر ہیں، لاہور شہر کے کینٹ میں چلے جائیں، زندگی اکثر بدل جاتی ہے. زندگی کا معیار بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ پھر آپ دیکھ لیں آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو سی ہیں، جس کے اندر ڈی ایچ اے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور عسکری سوسائٹیز ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ نام لینے کی ضرورت ہے. سب کو پتہ ہے کہ کون مینیج کر رہا ہے ان کا سسٹم، کون ان کو لے کے چل رہا ہے، کس نے اتنی زیادہ ترقی کروا دی کہ آج ڈی ایچ اے کے صرف لاہور شہر کے اندر 11-12 فیزز ہیں، عسکری سوسائٹیز 12-13 کے قریب ہیں، اور جو پرائیویٹ سوسائٹیز کی جو ان سی اونرشپس ہیں ان کی وہ ایک علیحدہ چیزیں ہیں. یہ تو ریاستی ادارے جو ان سے ہیں ان کی ملکیت میں ہیں، ڈکلیئرڈ ہے، لیکن ان کا آڈٹ کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے جو ڈیفینس کے رہائشی تھے، اور وہ صاحب نا بڑے تعجب سے انہوں نے ایک بات بتائی. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں، ایک بات کی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، ہم کیسے بیوقوف لوگ ہیں. میں نے کہا جی کیوں، آپ کیوں بیوقوف ہیں؟ آپ کا 5-7 کروڑ روپے کا گھر ہے، آپ کیسے بیوقوف ہو گئے؟ اس نے کہا جی ہم ایسے بیوقوف ہیں کہ یہ جن سا گھر میں نے خریدا ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے اس کے پیسے دیے ہیں تو پھر آپ کے اس کا مالک بھی تو آپ ہی ہیں نا. اس نے کہا نہیں جی اس کا مالک میں نہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، مجھے یہ لیز پہ ملا ہے. بڑی حیران کن بات تھی کہ وہاں پہ ملکیت بھی عوام کی نہیں ہے. جو سویلینز وہاں پہ جاتے ہیں ان کی ملکیت بھی نہیں ہے. اب یہ ریاست کے اندر ریاست آ گئی. اس کے بعد دوسری بات کر لیں آپ کے ریاست کے اندر ریاست کون سی گئی کہ عدالتیں جو سی ہیں ہمارے ملک میں، عدالت جو سی ہے، مطلب لوور کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، یا سیشنز ہے، سپریم کورٹ ہے، جون سا بھی ہے، اس کورٹ کے اندر وکلا صاحبان اور جج صاحبان، ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے. ادھر کوئی بول ہی نہیں سکتا، کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. اس کے بعد جی چلے جی ایک اور ریاست پہ آ جائیں. آپ وابدہ کے آفیسز میں چلے جائیں، ان کی اپنی ریاست ہے. آپ پولیس اسٹیشنز میں چلے جائیں، ان کی اپنی ریاست ہے.
اس طرح سے بہت سے معاملات ایسے ہیں جو ریاست کے اندر ریاست بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. پرائیویٹ سوسائٹیز بھی اس میں شامل ہیں. ادھر نان ریزیڈنٹ بندہ جو ہے وہاں پہ انٹر ہی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بڑے بڑے سیاپے ہیں. اگر کسی کا کوئی رشتہ دار ایسی کسی سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس کو وہاں پہ جانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ممکنہ طور پہ وہ شاید یہ بہتر سمجھے کہ یار ہم اس رشتہ دار سے ملتے ہی نہیں, ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. اس طرح سے ہو جاتا ہے. اب افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے آپ وائٹ لسٹ پہ بھی آ گئے. اب افسوس, صد افسوس کہ اپنی عقلوں پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ یہ قوم کس بات پہ خوشی منا رہی ہے کہ آپ کو قرضے ملنے ہیں, آپ کے ملک نے آپ نے بہت زیادہ مقروض ہو جانا ہے اور مقروض ہو جانا ہے. آلریڈی اتنا زیادہ قرضہ ملک کے اوپر ہے. اب وہ قرضہ کس نے اتارنا ہے؟ ہم ہی نے اتارنا ہے. اور حکومتوں کا صرف ایک ہی کام ہے, ریلیف دے دیا, اسے سبسڈی دے دی, آٹے پہ سبسڈی دے دی, دوائیوں پہ سبسڈی دے دی, ٹھیک ہے. اب وہ سبسڈی کہاں سے آئے گی بھائی؟ اسی قرضے سے ہی آ رہی ہے. ختم کر دیں آپ ان کو. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ملک کو بہتر کرنا ہے, اس کی معاشی جو ان سی حالت ہے اس کو بہتر کرنا ہے, اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے, اپنا ایک مقام بنانا ہے, پھر یہ دو نمبریاں, یہ چور بازاریاں چھوڑنی پڑیں گی. ان چور بازاریوں سے ہٹ کے جو حقیقت پر مبنی چیزیں ہیں ان کے اوپر کام کریں, ان کو لے کے چلیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ نہیں کر سکتے, بادشاہ گھروں سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کھل کے سامنے نہیں آتے تو پیچھے بیٹھ کے پھر اس طرح سے نہ کریں. کھل کے سامنے آ جائیں, پھر اپنے ہاتھ میں سارا سسٹم سنبھال لیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یار ملک کو چلانے والا کون ہے, کون چلا رہا ہے اس کو, کون لے کے چل رہا ہے معاملات کو. ہم پھر اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں. ہم آزاد ملک کے اندر رہ کے بھی بہت سی جگہوں پہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کرتے. وہاں پہ ہم قید ہو جاتے ہیں, بول نہیں سکتے, اپنے دل کی بات نہیں کر سکتے. ہمارے جو ان سے مسئلے مسائل ہیں, ان مسئلوں کا حل جن سے ہم ملنا ہے, ہم ان کو جا کے اپنے مسائل نہیں بتا سکتے کہ ہمیں وہاں پہ گھسنے نہیں دیا جاتا. انگریز والا دور یاد آ جاتا ہے جب انگریز باہر بورڈ لگا دیتے تھے وہ اپنے دفتروں کے باہر, انڈینس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ. اپنے گھروں کے باہر, دفتروں کے باہر, اپنے کلبس کے باہر ان کے یہ بورڈ اویزہ ہوتے تھے, انڈینس اینڈ ڈاگس آر ناٹ الاؤڈ, کہ یہاں پہ انڈین اور کتوں کا داخلہ منع ہے, وہ ادھر نہیں آ سکتے. اب دیکھیں, انسان, ایک انسان جو ان سا ہے اس نے تشبیہ دی کتے کے ساتھ. حالانکہ کتا انگریز کا بڑا فیوریٹ ترین جانور ہے. کتوں کے ساتھ ہی سوتے ہیں یہ کتے کتوں کے ساتھ سوتے ہیں, اور صرف ان کی تذلیل کرنے کے لیے بر صغیر میں جو لوگ رہتے تھے ان کی تذلیل کرنے کے لیے یہ چیز لکھوا کے وہاں پہ لگا دی گئی کہ ادھر انڈینس اور کتوں کا داخلہ منع ہے, وہ ادھر ان کو اجازت نہیں ہے ادھر آنے کی. آج بھی وہی چیز ہے, وہی سسٹم چلتا آ رہا ہے, سارا وہی کچھ ہوتا آ رہا ہے. کہ آج بھی صرف فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہاں پہ بورڈ جو ہے وہ بورڈ نہیں لگایا ہوا کہ ادھر انڈین پاکستانی ہیں آج تو ہم, کہ پاکستانی اور کتوں کا داخلہ منع ہے. صرف بورڈ نہیں لگا ہوا, لیکن پس پردہ وہی کچھ ہے. پس پردہ وہی کچھ ہوتا ہے. ایک عام آدمی کو کسی سرکاری دفتر کے اندر داخل ہونے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ایک عام آدمی وہاں پہ نہیں جا سکتا. ایک عام شہری جون سا ہے اسسٹنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سے نہیں مل سکتا. ایک عام آدمی جون سا ہے ایس ایس پی ڈی پی او سے نہیں مل سکتا. ایک عام آدمی جون سا ہے اسکیل 17 سے اوپر کسی آفیسر سے نہیں مل سکتا. ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک ایکسیم سے نہیں مل سکتا. ایک عام آدمی جو سا ہے وہ ایس ڈی او کے پاس اگر جائے گا تو ایس ڈی او کیا پتہ اسے کہہ دے کہ چل نکل کتنے ہیں تم, کہ اسے بھی اسکیل 4-5 کے ملازم نے ڈیل کرنا ہے. ایک عام آدمی جو سا ہے ہاسپٹل میں جاتا ہے تو ہاسپٹل کے بڑے ڈاکٹر جو سے ہیں ہمارے ڈی ایم ایس یا ایم ایس, ان سے بات نہیں کر سکتا. ایک عام آدمی
کسی بھی ادارے کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں پہ جو ان سا آفیسر بیٹھا ہوا ہے اس آفیسر کے ساتھ فیس ٹو فیس بات نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے اپنا مسئلہ نہیں بتا سکتا۔ اب جو ان سے ہمارے آفیسرز ہیں ان کی شاہانہ زندگیاں ہیں، بڑے مزے کے معاملات ہیں، ان کے اچھے طریقے سے زندگیاں اپنی گزار رہے ہیں، وہ انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم عوام کے مسئلے سلجھانے کے لیے آئے ہیں۔ انہیں اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ یار میں نے فلاں دوست کی پارٹی کرنی تھی، میں نے فلاں کو انوائٹ کرنا تھا، تو میں ابھی تک دفتر میں بیٹھا ہوں، وہ تو میرا ویٹ کر رہا ہوگا، مجھے نکلنا چاہیے۔ تو صاحب بہادر جو ان سے ہیں 11 بجے دفتر آئے، 1 بجے دوست کا لنچ تھا، اس کی پارٹی تھی، اس کو دعوت دی ہوئی تھی، صاحب بہادر وہاں سے اٹھے اور کسی ہوٹل میں جا کے بیٹھ گئے، کھانا شانا کھایا، گپے شپے ماری، عوام ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دی۔ یہ ایک دن کا نہیں ہے، ان کا ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا ہی رہنا ہے، جب تک چلتا رہنا ہے، جب تک ہم عوام نے بولنا نہیں ہے، ہم عوام نے ان کو ان کے اصل چہرے، ان کی اوقات نہیں دکھانی۔ اب معیشت کو سنبھالنے کے لیے مہربانی کریں، عیاشیاں ختم کروائیں، ان کو اتنی ہی سیلری دیں جتنی ان کی ضرورت ہے، جس کے یہ قابل ہیں۔ 10 10 لاکھ 20 20 لاکھ سیلریز یہ کوئی تک ہی نہیں بنتا، اتنی سیلریز کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ چلیں یہ 1.5 2 لاکھ تک تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ فرق ختم نہیں ہوگا کہ ایک عام بندہ 25 30 ہزار روپے کما رہا ہے، ایک بیوروکریٹ 1.5 2 لاکھ روپے کمائے گا تو چلے فرق رہے گا کہ وہ افسر شاہی قائم رہے گی، اس پہ فرق نہیں آئے گا۔ لیکن اس طرح سے تو خون نہ نچوڑیں آپ کہ آپ قرض لیتے ہیں، ان کی عیشیاں پوریاں کرواتے ہیں، اپنی عیشیاں پوریاں کرواتے ہیں، پے ہم نے کرنا ہے، مرنا ہم نے ہے، سسکنا ہم نے ہے، عوام نے سسکنا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں جانا۔ مہربانی کریں اس ملک پہ، اس قوم پہ، اگر نہیں کر سکتے تو جائیں، چھوڑ کے چلے جائیں، پھر بیٹھ جائیں اپنے اپنے گھروں میں جا کے، عوام کو پھر ایسے ہی کھجل ہونے دیں، یا جو ان سے بادشاہ گھر ہیں پھر بادشاہ گھر سامنے آ جائیں، بادشاہ گھر سامنے آ کے پھر کھل کے جو ان سے ہے نا اپنے معاملات کو چلائیں، تاکہ ہم عوام کو پتہ رہے کہ یار اب ملک جو ان سا ہے نا یہ کسی کشمکش کا شکار نہیں ہے، یہ کسی الجھن میں مشکل میں نہیں ہے، اب بہترین ہاتھوں میں آ گیا۔ بادشاہ گھروں سے بہتر ہاتھ تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک الگ بات ہے، بادشاہ گھر جو ان سے ہیں اپنے لیے امپائرز بناتے ہیں، اسٹیٹ ہنسی، بڑی بڑی باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، ساری رات بھی گزر جائے باتیں ختم نہ ہوں ہمارے بادشاہ گھروں کی، ہمارے افسر شاہی کی۔ میں مجھے جو بھی سنے گا اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے ان لوگوں کے سامنے بولنا شروع کریں، انہیں بتائیں کہ آپ ہمارے خادم ہیں، ہمارے حاکم نہیں ہیں، آپ ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، آپ ہمارے ملازم ہیں، ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں، ہم نے آپ کو اپنا ملازم رکھا ہوا ہے، ہم آپ کو تنخواہیں دیتے ہیں، ان تنخواہوں کے عوض آپ عیاشیاں کرتے ہیں، اور ہمارے پیسے پہ آپ پلتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اس محنت کے پیسے سے آپ پلتے ہیں، اور اپنی حق حلال کی کمائیوں کو بھی آپ حرام کر لیتے ہیں۔ یہ عوام کو بتانا پڑے گا، عوام ہی بتائے گی، نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی کسی بھی ادارے کا کوئی افسر، یا کوئی بھی ایسا بندہ جو اسٹیٹ سے یا اسٹیٹ کے معاملات سے منسلک ہے، وہ یہ بات نہیں کرے گا۔ اگر وہ یہ بات کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو درخواست ہے میری، مجھے جو بھی سنے کوشش کریں، چلیں، زیادہ نہیں، کسی تھوڑی حد تک، آہستہ آہستہ پھر سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، کہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا بلند کریں، تاکہ آپ کی آنے والی نسلیں ان معاملات سے بچ سکیں، اپنی زندگیوں کو بہتر اور اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ حافظ جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے، سب کے لیے آسانیاں کرے اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔